الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة التوبہ وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانبياء: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع نہایت اہم بھی ہے اور کسی قدر طوالت طلب بھی ہے. میں نے اس مرتبہ جو ہینڈ بل شائع ہوا ہے آج کی اس نشست کے لیے، اس میں ذیلی عنوانات جو ہے وہ معین کر دیے تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ رہے کہ آج کن کن موضوعات پر کن کن عنوانات کے تحت گفتگو ہونی ہے. میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. ختم نبوت کے دو مفہوم. نمبر 2، ختم نبوت کے قانونی تقاضے. نمبر 3، تکمیل نبوت کے دو مظاہر. نمبر 4، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی نفی، اس کی تردید. نمبر 5، تکمیل رسالت کے دو مظاہر. نمبر 6، معراج انسانیت کا مظہر اتم. نمبر 7، تکمیل رسالت کا منطقی تقاضا جو ابھی پورا ہونا باقی ہے اور اس ضمن میں امت کی ذمہ داری. اور اس اعتبار سے پاکستان اس وقت فیصلہ کن دو راہے پر. اور آخری عنوان ہوگا پس چہ باید کرد، پس ہمیں کیا کرنا چاہیے. عنوانات سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بات کافی طوالت طلب ہے. میں نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ گفتگویں کئی بار کی ہیں، مختلف مواقع پر کی ہیں، جمعے کے اپنے خطبات میں کی ہیں، خطابات عام میں کی ہیں. لیکن یہ کہ ایک کمپیکٹ انداز میں اس پورے موضوع کو سمو لینے کی آج جو ہمت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمت دے اور توفیق دے کہ میں ان تمام موضوعات کو آج ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی وحدت میں سمو کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہوگا کہ نہ تو بہت زیادہ تفاصیل میں جایا جائے اور نہ ہی خطابت کا انداز اختیار کیا جائے، بلکہ سائنٹیفک انداز میں جیسے یہ عنوانات مرتب ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اسی انداز میں ان کی وضاحت کی جائے. اب آئیے سب سے پہلی بات، ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی، ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے،
پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے، کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے، یا پنجابی میں کوئی کہے دانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی۔ ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی۔ تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا۔ حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف۔ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔
اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گیا بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا، کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جبکہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید ابن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جو دوسری آیتیں پڑھی ہیں وہ ختم نبوت کے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، فضیلت والا مفہوم، آپ کی عظمت والا مفہوم، آپ پر تکمیل ہوئی ہے رسالت کی اور نبوت کی، اس کے ضمن میں آیات پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں یہ ختم نبوت کے دو مفاہیم جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو بعض حدیثیں سنا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص جو ہے یہ گمان کرتا ہوگا اپنے بارے میں کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی کیا؟ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
اس قانونی مفہوم کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اب چاہے دجال اٹھیں گے، حضور کے اپنے زمانے میں اٹھ گئے تھے، پھر اس دور میں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی رفتار جو ہے تیز ہو گئی ہے، زمانہ آخری آ رہا ہے، وہ 30 کی تعداد اب جو ہے پوری ہونی ہے۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا، غلام محمد قادیانی ہندوستان میں اٹھا، ابھی آپ کے ہاں ایک یوسف صاحب تھے، ان کو ویسے ہی ایک شخص نے گولی مار دی ہے سائی وال جیل میں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ملتان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ تو یہاں حضور نے فرما دیا کہ 30 ہوں گے ایسے افراد میری امت میں سے کہ جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، اور جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ لا تقوم الساعۃ، حضور نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یخرج 30 دجالون، جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں لا نبی بعدی کے مفہوم کے اندر، قانونی مفہوم جو ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اس پہ تکمیل نبوت کا تصور آ رہا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی سند بہت قوی ہے، متفقون علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضور فرماتے مثلی و مثل الانبیاء، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ مثل قصر، ایک ایسا محل کسی ہے، احسن بنیانہ، جس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، بہت شاندار قصر تعمیر کیا گیا، وَتَكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک جگہ پر رکھنا چھوڑ دیا گیا، وہ کمی ایک تھی کہ جو اس کے اندر باقی تھی۔ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، تو اس محل اور قصر کا طواف کرتے تھے لوگ، ارد گرد گھومتے تھے اور بہت تعجب کرتے تھے، کتنی شاندار عمارت ہے، کتنی عظیم عمارت ہے، کیسا عالیشان محل تعمیر کیا گیا ہے۔ الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ کی کمی کے جو انہیں عجیب محسوس ہوتی تھی کہ یہ ایک اینٹ کی کمی کیوں رکھ دی گئی۔ اب حضور فرماتے فکنت انا، وہ اینٹ میں ہوں، صدقت موضع اللبنۃ، میں نے اس اینٹ کے رکھنے کو پورا کر دیا ہے۔ ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے قصر رسالت کی تکمیل ہو گئی ہے، وختم بی الرسل، اور میرے ذریعے سے مجھ پر رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اب یہاں محل اور محل میں ایک کمی اور اس کمی کا آپ کے ذریعے سے پورا ہو جانا، یہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا معاملہ۔ تو میں نے اپنا پہلا مضمون پورا کیا، ختم نبوت کے دو مفہوم۔ اب آئیے ختم نبوت کے قانونی تقاضے۔ ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے، وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل، یہ اس کا قانونی تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی، عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا، جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تہہ تیز کیا گیا۔ بہاءاللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی، قتل کر دیا گیا۔ اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا، سب وہاں سے بھاگ چکے، کوئی نہیں رہ سکتا، کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ،
گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اگر اسلامی حکومت ہوتی، مسلمان حکومت ہوتی، چاہے اعلی معیاری اسلامی حکومت نہ بھی ہوتی، مسلمانوں کی حکومت ہوتی، تو جس نے ان الحق کہا منصور، وہ سولی چڑھا دیا گیا یا نہیں؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ قتل کر دیے گئے کہ نہیں؟ انگریز کی حکومت تھی. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. خدائی کا دعویٰ کر دو، نبوت کا دعویٰ کر دو، رسالت کا دعویٰ کر دو. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی داروگیر کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران. اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ ای جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کرایا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجیے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے.
پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں۔ لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شعائر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکاسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا۔ ہولوکاسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی۔ اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس فتنے کا استیصال تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی غضب میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب آئیے تیسرا عنوان، تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ حضور پر نبوت کامل ہوئی، حضور پر رسالت کامل ہوئی۔ اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ ڈیل کر رہا ہوں، اور ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تو فرض کیجئے ایسے تھے کہ جو نبی تھے رسول نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے۔ جو نبی اور رسول کا ایک فرق ہے، اس پر اگرچہ علماء کی آراء مختلف ہے کہ فرق کی بنیاد کیا ہے، کیا فرق ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت میں جو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، باہمی اس کی نسبت کیا ہے آپس میں۔ دیکھیے، نبوت ہے اللہ سے لینے والا پہلو، اللہ سے ریسیو کرنا، وحی حاصل کرنا، وحی کو وصول کرنا، یہ نبوت ہے۔ رسالت ہے پہنچانا، لوگوں تک پہنچا دینا، عوام تک اس کا حق ادا کر دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، وہ نبوت ہے۔ وہ کھڑکی جو ہے وحی کی، وہاں سے وحی آ رہی ہے اور اس کو ریسیو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کا کام ہے اسے پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تبلیغ، ابلاغ، اس کا حق ادا کرنا، یہ رسالت ہے۔ نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ دو ہیں، اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں دے کر، الہدا قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، وہ دین الحق، اور دین حق، 2 چیزیں دے کر بھیجا۔ واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دو جگہ پر آیا، چاہے یہ کافر مشرک جو ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اور ایک جگہ آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار۔ حضور کو دو چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق۔ اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے چوتھے رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا۔ ظاہر بات ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ ٹیچر اس کے لیے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ پی ایچ ڈی اسے کیا کرے گا؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کی تعلیم دے گا یا ایم اے کا نصاب پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ اپنا ابھی اس عہد طفولیت میں ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حد سے آگے بات کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تو نوع انسانی جب تک عہد طفولیت میں تھی، ہدایت یا ہدایات آتی رہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ میں نے یہ لفظ بدل دیا، ہدایت کی بجائے ہدایات۔ کیوں؟ تورات کے بارے میں کمانڈمنٹس کا لفظ آیا، 10 کمانڈمنٹس، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے جب تک نوع انسانی شعور کے اعتبار سے، اپنے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، اپنے ذہن اور شعور کی ارتقائی جو ہے منزل، وہ جب تک میچورٹی کو نہیں پہنچ جاتی، تو اس انٹرم عرصے کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جب نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گئی، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہسٹری اور فلسفی کے جو ماہرین ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انسان کا، نوع انسانی کا فلسافیکل جو کانشسنس ہے، فلسفیانہ شعور، وہ 1200 سال میں اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے بلوغ کی منزل کو پہنچا ہے۔ 600 BC سے شروع ہوتا ہے، 600 قبل مسیح، فلسفیانہ شعور کی بات کر رہا ہوں، اور 600 بعد مسیح پر ختم ہو گیا۔ 600 BC to 600 AD، یہ 1200 برس۔ سارے فلسفے انہی 1200 سالوں میں پیدا ہوئے۔ سقراط بھی انہی میں تھا، افلاطون بھی اسی میں تھا، اور ارسطوٹل جو ہے ارسطو بھی اسی دور میں پیدا ہوا، گوتم بدھ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، مہاویر بھی پیدا ہوا، کنفیوشس بھی پیدا ہوا، تاؤ بھی پیدا ہوا۔ یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ اس 1200 سال کے۔ اس 1200 سال کے دور میں انسان کا ذہنی، خاص طور پر فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی ارتقائی منزل، آخری میچورٹی کو پہنچ چکا تھا۔ اور یہ وجہ ہے، ایک مرتبہ یادش بخیر پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں، اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ جب میں پریکٹس کرتا تھا کرشن نگر میں تو شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور واقعہ ہے کہ پھل جھڑیاں ہوتی تھی جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، معلومات فلسفیانہ، تاریخی، مذہبی مسائل، بہت عمدہ، بہت یوں سمجھیے خزانہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک جتنے مذہب پیدا ہونے تھے ہو چکے، جتنے فلسفے پیدا ہونے تھے ہو چکے، اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں نہیں آیا۔ پرانی شراب ہے جو نئے لیبلز کے ساتھ بوتلوں میں پیش کی جا رہی ہے۔ ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ چشتی صاحب اس کا تو پھر براہ راست تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ کہنے لگی کیوں؟
جب انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا از خود سوچ چکا. 600 اگر عیسوی تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی پختگی کو اور بلوغت کو پہنچ گیا تھا، تو 610 میں محمد الرسول اللہ پر وحی کا آغاز ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور شاید سیرت النبی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس اقرا کی وحی کے آنے سے متصلاً قبل مدت کا ہمارے پاس تعین نہیں ہے، کئی مہینے یا کتنا لمبا عرصہ لگا ہے. حضور جو مراقبہ کرتے تھے غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کئی کئی دن مقیم ہیں، دن رات وہیں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے، بس وہاں چلے گئے ہیں، اور وہاں جو ہے قیام ہے دن اور رات، کئی کئی دن. کیا کرتے تھے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یتحنس فیہ، وہاں آپ عبادت کرتے تھے. لیکن پھر سوال پیدا ہوا کون سی عبادت؟ وہ یہودوں کے ہاں پیدا ہوتے تو یہودیوں والی عبادت کرتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے. پیدا تو ہوئے مشرکین کے ہاں عرب کے اندر مکے میں، ظاہر بات ہے وہ عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں. سلیم الفطرت انسان، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث نے اس کا حل نکالا ہے. کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، کہ حضور کی جو عبادت غار حرا میں تھی وہ غور و فکر، سوچ بچار. میرا دعویٰ یہ ہے پوری انسانی فلسفیانہ سوچ کے مراحل اللہ نے طے کرائے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ سارا مرحلہ جو تھا یہ اسی لیے تھا کہ حضور اپنی سوچ سے، غور و فکر سے، اپنی سلامتی طبع اور اپنی سلامتی فطرت کی رہنمائی میں، اب سلیم عقل کی رہنمائی میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر و اعتبار، اور اس کے نتیجے میں پھر جہاں پہنچے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے پایا آپ کو کہ آپ ہدایت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو ہم نے پردے اٹھا دیے. آؤ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہاں نوٹ کیجئے جو نکتے کی بات ہے. دیکھیے ایک بہت اہم حقیقت جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور نگاہوں کے سامنے آ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اس میں تحریف ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اگر اللہ نے ضمانت لی ہوتی کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ کیا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یقیناً تھی. تحریف ہو گئی. کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اور اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ غور کر لیجئے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کے ترجمے میں تحریفیں ہوئی ہیں، قرآن کی تفسیروں میں تحریفیں ہوئی ہیں. ہاں ایک متن قرآن ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کہ سوال یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر جو ہے یہ تو تورات کو بھی کور کرتا ہے، یہ انجیل کو بھی کور کرتا ہے، زبور کو بھی کور کرتا ہے. اللہ ہی نے نازل کی تورات، اللہ نے نازل کی. اور خاص طور پر سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. غور طلب بات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ بلکہ میں ذرا اور ایک لطیف انداز میں اس کو آپ کے ذہن کی گہرائیوں تک لے جانے کے لیے عرض کروں گا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ سے شکوہ کرے.
کہ اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ قرآن کو تحفظ دیا، ہمیں نہیں دیا، کیا ہم تیری کتابیں نہیں؟ یقیناً ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور وآتیناہ الانجیل، حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی ہدایت اپنے ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی، ابھی اسے اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچنا تھا۔ یہ انٹرم پیریڈ کی جو ہدایات آ رہی تھی درمیانی عرصے کے لیے، عبوری دور کے لیے، ان کو مستقل طور پر محفوظ کر دینے کی چندہ حاجت نہ تھی۔ جب وہ کامل ہدایت آ گئی، مکمل ہدایت آ گئی، ٹوٹل ہدایت آ گئی، نوع انسانہ پیام آخری حامل رحمت للعالمین، ہدایت کی تکمیل ہو گئی، وہ ہدن نہیں رہا، اب الہدا ہو گیا ہے، دی گائیڈنس، اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہاں ہے وہ نقطہ جس کو کہ آگے کے میں نے لکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں۔ ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو میری دلیل کے آگے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ گیا، دائیں بائیں بغلیں جھانکنے کے سوا کچھ نہ رہا۔ دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے تھے کہ بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا، نبوت اور وحی تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا، ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں یہ، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں،
یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے۔ حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو، یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے